آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں شہری کو حبس بیجا میں رکھنے والے تھانہ سول لائن کے 4 پولیس اہلکار گرفتار کر دیے گئے۔ ایس پی لالپور ڈویژن رحمان قادر کے حکم پر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ اہلکار احمد، عاطف حمید، عاصم خان اور شاہد مسعود نے عامر نامی شخص کو طارق آباد سے حراست میں لے لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے طیب مقبول سے۔ طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، شہری کو حراست میں رکھنے پر تھانہ سول لائن کے 4 پولیس اہلکار احمد، عاطف، عاصم اور شاہد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چاروں اہلکاروں نے تھانہ آباد کے عامر نامی شہری کو اٹھا کر حبس بیجا میں رکھا اور اہل خانہ سے 40 لاکھ روپے رہائی کے عوض ڈیمانڈ کیے۔ ایس پی ڈویژن رحمان قادر نے خود جیسے ہی اطلاع ملی انہوں نے فوری طور پر سول لائن پولیس کی ایس ایچ او کو موقع پر بھجوایا۔ اہلکاروں کے چنگل سے عامر کو رہا کرا کر اہلکاروں کو حوالات میں بند کیا اور مقدمہ درج کرنے کے بعد مزید قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے چاروں اہلکاروں کو معطل بھی کر دیا گیا ہے اور ڈی ایس پی سول لائن کو مزید انکوائری کا حکم دیا گیا۔ ایس پی رحمان قادر کا کہنا تھا کہ انکوائری رپورٹ پہنچنے میں ان چاروں گرفتار اہلکاروں کے خلاف مزید محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی طیب مقبول ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر میں تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے صوبے بھر میں وال چاکنگ ختم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ تمام اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر چیف سیکرٹری نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلات جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر میں تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے صوبے بھر میں وال چاکنگ ختم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ تمام اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر چیف سیکرٹری نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلات جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب بھر میں تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے قیصر کھوکھر سے۔ قیصر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورے صوبے میں تجاوزات کے خاتمے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو وال چاکنگ ہے وہ ختم کی جائے اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے چیف سیکرٹری کو ڈائریکشن دیا ہے، جس کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو فوری طور پر مراسلہ جاری کر دیا ہے کہ فوری طور پر بازاروں اور سڑکوں پر اور جو تجاوزات ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اور وال چاکنگ جو ہے وہ مٹائی جائے۔ اس حوالے سے یہ ڈائریکشن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر چیف سیکرٹری نے تمام ڈی سی کو بذریعہ فیکس میسج جو ہے کنوے کر دیا ہے۔ جی قیصر کھوکھر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد کے باسیوں کا جاتی نگران حکومت کا تحفہ لینے سے انکار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ شہریوں نے یکسر مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد علی نارو سے۔ علی نارو، آگاہ کیجیے گا۔ جاتی نگران حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، جس پر عام شہری سراپا احتجاج بھی نظر آتے ہیں اور اسے مسترد کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی کے طوفان سے دوچار ہیں، ایسے میں پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مزید مہنگائی ہوگی جو کہ ناقابل قبول ہے۔ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ جناب بتائیے گا، پیٹرول کی قیمت میں پھر اضافہ ہو گیا، کیا کہیں گے؟ بھائی جانا پہلے مہنگائی بہت زیادہ، اتوں انہوں نے اور پیٹرول کی قیمت وداتی، 4 روپے 13 پیسے وداتا ہے۔ ساڈے کول تو موٹر سائیکل چلانی مشکل ہوئی کھلوتی ہے۔ اسی تو نواز شریف نے ووٹ دیتے سی کہ پیٹرول گھٹے گا، لیکن انہوں نے اور ریٹ تیز کرتا ہے۔ بہت ناانصافی کرن رہے ہیں۔ بالکل نہیں۔ علی نارو ہمیں فیصل آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اب ہم رخ کریں گے جنگ کا، جہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، عوام کی مشکلات بڑھ گئی۔ جنگ میں بڑھتی مہنگائی پر مزدور طبقہ بلبلا اٹھا۔ حکومتی پالیسیاں عوام دشمن عناصر قرار دے دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے وسیم مزید سے۔ وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، بجلی کی قیمتوں کے بعد اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث جو ہے وہ مزدور طبقہ پس کر رہ گیا ہے، جس میں خاص طور پر اگر دیہڑی دار طبقے کی بات کی جائے تو وہ 5 سے 7 ہزار روپے کماتا ہے، جبکہ اگر اس کے بجلی کے بل کی بات کریں تو بجلی کا بل جو ہے اس کا ماہانہ 8 ہزار 10 ہزار اور اس کے قریب آتا ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث اشیاء خورونوش اور دیگر جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ میرے ساتھ کچھ مزدور موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کتنا کماتے ہیں اور گھر میں کتنا خرچ ہے؟ دوسرے دن کی کل دیہڑی لگی تھی، آج دیہڑی نہیں لگ رہی۔ پرسوں لگی تھی، پہلے دن دیہڑی نہیں لگی۔ آٹا روزانہ 150 روپیہ کلو لیتے ہیں،
सब्जी की बात करें तो घी पाइया लेते हैं, आधा किलो की गुंजाइश नहीं है। पाइया जो है 100 रुपए का मिल रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाए, किससे बात करें, जिससे बात करते हैं वो कोई नहीं सुनता मानता। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि वसीम अजीज में जंग से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब हम रुक करेंगे चिन्योल का और जानेंगे कि वहां के शहरी पेट्रोल में कीमतों में इजाफे पर क्या तासुरात दे रही हैं। चिन्योल हमें अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर रात की तारीकी में पाकिस्तानी आवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। पेट्रोल में 4 रुपए से जायद का इजाफा किया गया है और डीजल की जो कीमत है वो बरकरार रखी गई है। शहरी परेशान है, शहरियों से बात करते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, क्या कहते हैं? पेट्रोल की कीमत में जाता है कि आप जानते हैं कि पहले निगरान हुकूमत ने जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। अब कहते अब जो हुकूमत आई है उसमें फिर 4 रुपए जो इजाफा हो गया पेट्रोल का, और जो गरीब आवाम है वो देखे दिन ब दिन जो है जा रही है, नीचे जा रही है, और जो रखे वाले हैं वो उनकी इतनी दिहाड़ी नहीं होती जितना वो पेट्रोल ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ रिक्शे वाले भी। कुमार नजर में चिन्योट से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नए मीटर्स की बिलिंग में फेस्को सुस्ती का शिकार, सार्फिन को 4 माह से नए घरेलू मीटर्स के बिल्स वसूल न हो सके। आपको बता रहे हैं, नए मीटर्स की बिलिंग में फेस्को सुस्ती का शिकार, सार्फिन को 4 माह से नए घरेलू मीटर्स के बिल्स वसूल न हो सके। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में पहले तो बिजली का नया मीटर लगवाना जो है अब वो एक मुश्किल काम। नया मीटर लगवाने के बाद नए मीटर के बिजली के बिल वसूल करना उससे भी मुश्किल तर नजर आ रहा है। इसी वाले से फैसलाबाद शहर भर में 4 माह से नए मीटर्स लगाने वाले सार्फिन तहाल बिजली के बिलों से महरूम है। फेस्को के शोबा बिलिंग का नाकस सिस्टम जो है वो सार्फिन के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। 4 माह कबल जो है वो 1000 से जायद सार्फिन के जो कनेक्शंस लगाए गए थे उनके तहाल सार्फिन को बिजली के बिल मसूल नहीं हो सके हैं। मैं इस वक्त जुमरा रोड पर मौजूद हूं, हमारे साथ यहां पर कुछ सार्फिन हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, बिजली का मीटर कितनी देर पहले लगवाया और आपको बिल मसूल हुआ है? सर 4 माह हो गए नया मीटर लगवाया है। पहले तो 1.5 चक्कर लगाते रहे हैं कि हमें मीटर लगा दें, वो 1.5 नहीं लगा। जब मीटर लगवाया है तो फिर चक्कर। अब 4 माह हो गए हैं, जिस वक्त 1 लाख से ऊपर या 2 लाख से बिल आएगा, गरीब आदमी है, उसके बाद क्या करेंगे? जब इन्होंने मीटर लगाया उस पर जलील करते रहे, फिर अब जलील कर। आज बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सार्फिन का यही कहना है कि एकदम से जो है अब वो 4 से 5 माह का इकट्ठा बिल भेज दिया जाएगा, जिसकी वजह से मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। फेस्को की वैसे लिए हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि फैसलाबाद की मार्केट्स में कारोबारी रुझान सुस्त रवि का शिकार है। आठ बाजारों में भी गाहकी कम होने से जान मार्केट मुतासिर, ग्राहकों की कम खरीदारी के सबब मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल, अगर बात करें तो लोकल मार्केट्स जो 8 बाजारों के से मुंसलिक हैं, वहाँ गाहकी बड़ी सुस्त रवि का शिकार है, जिसके असरात मंदे का रुझान जो है वो इस यौन मार्केट पे भी मुरतब होता नजर आ रहा है। मेंबर पाइमा फैसल हमारे साथ मौजूद है। फैसल भाई, क्या लग रहा है कि रमजान, ईद और नई गवर्नमेंट के आने से वो हालात बदल सकते हैं या मंदे का रुझान अभी चलेगा, और किस हद तक मंदा जो है सुस्त रवि और जमूद का शिकार नजर आ रही है मार्केट? बिलाल भाई, जैसा कि आपको पता है कि अभी इलेक्शन होके हटे हैं, कुछ ये धांधली होंगे, ये वो सारे फैसले होके अब गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट तो बन गई है, इंशाल्लाह ताला वफाक में भी 2-3 दिन में ये सारे फैसले हो जाने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक तो मंथ एंड था, दूसरा ये अब नया महीना भी स्टार्ट हो रहा है और रमजान की भी आमद है। मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये अगले जो 30-35 दिन है ना। बिलाल डोगर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एफबीआर ने सेल्स टैक्स की तस्दीक के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स और बेकरियों समेत 600 बड़े कारोबारी मराकज की पीओएस में रजिस्ट्रेशन कर ली है। ताहम एफबीआर और पीओएस में रजिस्टर्ड डीलर्स की मॉनिटरिंग में नाकाम रहा है। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रिटेल सेक्टर में सेल्स टैक्स की तस्दीक के लिए तस्दीकी सिस्टम पीओएस सिस्टम बनाया गया, और इस हवाले से फैसलाबाद में सैकड़ों की तादाद में डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बेकरियों और दीगर जो ब्रांड और चेन स्टोर्स हैं उनको इस सिस्टम में रजिस्टर्ड किया गया। मगर इसके बाद एफबीआर हुक्काम इस निज़ाम की या इस सिस्टम की मॉनिटरिंग करने में
ناکام دکھائی دیتے ہیں، اور دوسری جانب جو ریٹیلرز یا دکاندار ہیں وہ شہریوں کو پی او ایس والی یا تو جعلی رسیدیں دے رہے ہیں، یا پھر جو رسید دی جا رہی ہے وہ سمپل رسید دی جا رہی ہے، اور اس پر پی او ایس کا بار کوڈ ہی موجود نہیں ہے کہ جس سے متعلقہ خریدار اس بات تصدیق کر سکے کہ ہمیں عظمت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے مسائل میں اضافہ، 15 دن سے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار سیٹ سے غیر حاضر، معاملات متاثر ہونے لگے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے۔ فیصل آباد میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے مسائل میں اضافہ، 15 دن سے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار سیٹ سے غیر حاضر ہے۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ بات کریں یہاں پر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو یہاں پر تحصیلدار، نائب تحصیلدار یا کوئی بھی جو عملے کا رکن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر تقریباً 15 سے 20 دن ہو چکے اور کوئی بھی کام نہیں ہو پا رہا۔ جو کیسز ان کے پاس آتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ سائلین دور دراز سے آتے ہیں یہاں پر صدر کے علاقے میں اور مایوس ہو کر گاؤں دیہات سے واپس جانے پر مجبور ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ موجود ہے ریونیو کے کام سے جو ہے وہ متعلقہ۔ اولک صاحب مجھے بتائیے گا کن مسائل کا سامنا سائلین کو اور وکلا؟ پہلے تو آپ کا شکریہ، اور جو یہ تحصیلدار صدر کا کام ہے، فیصل آباد کی سب سے بڑی تحصیل صدر ہی ہے، اور اسی کا ایک ہی تحصیلدار ہے، اور اسی وہی جو کوٹ ہے یہاں پہ نہ کوٹ کرتے ہیں، اور جو سائل آتے ہیں میجر کام جو تحصیلدار کا ریونیو سے، وہ مین کام تحصیلدار کے ہی سائن سے ہر چیز جو آگے جو پروسیس ہوتی ہے، اگر تحصیلدار موقع پر اگر نہیں موجود ہوگا تو جو سائل دور دراز سے، اب تحصیل آپ دیکھ لیں کہ جو فیصل آباد کے اینڈ سے لے کے اے ٹو زی جو لوگ آتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اب 15 دن سے جو کورٹ ہو رہی ہے، جو سائلین کے کیس لگے ہیں، جو میجر کیس ہوتے ہیں اس میں تقسیم جائیداد کے کیس ہوتے ہیں، زرعی زمین کی تقسیم کے کیس ہوتے ہیں، اور ونڈا جات کے کیس ہوتے ہیں، اس طرح اور ڈفنویت۔ عبدالرحمان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ محمد عمیر کو ڈپٹی کمشنر جنگ تعینات کر دیا گیا۔ سابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی پی سی بی میں تعیناتی کے بعد سیٹ خالی ہوئی تھی۔ محمد عمیر ڈپٹی سیکرٹری اسٹاف ٹو چیف منسٹر بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں محمد عمیر کو ڈپٹی کمشنر جنگ تعینات کر دیا گیا ہے۔ سابق ڈی سی عبداللہ خرم نیازی کی پی سی بی میں تعیناتی کے بعد سیٹ خالی تھی۔ محمد عمیر ڈپٹی سیکرٹری اسٹاف ٹو چیف منسٹر بھی تعینات رہ چکے ہیں۔